Dear students, Assalamu alaikum. As you remember, in our last session, we created user-defined fields as per our own preference to keep track of different records we wish to associate with our customers. इन कस्टमर्स के साथ हमने ब्रांड नेम अटैच कर दिया जो कि उनका प्रेफर्ड ब्रांड नेम है in terms of the requirement for steel and cement. अब जबकि उनके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है और हमने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो हम इस सेशन में ये देखेंगे कि उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. We can present it in our reports or view it on our screens. रिपोर्ट्स में हम ये सारी डिटेल जो लास्ट टाइम हमने उनके साथ कस्टमाइज फील्ड के साथ एसोसिएट की थी, वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड in whichever report we want, we can add. In today's session, we will also see how to filter our reports to only show certain filtered data within that report, and also we can view it on our screens as well. आपको जैसे कि याद है कि हमने लास्ट टाइम 3 यूज़र डिफाइंड फील्ड्स बनाई थी, जिसमें से एक थी स्टील, एक सीमेंट और एक थी बर्थडे. स्टील और सीमेंट स्पेसिफिकली हमारे कस्टमर्स के लिए थी और बर्थडे हमने टिक की थी हमारे तमाम कस्टमर्स, वेंडर्स एज वेल एज़ फॉर ऑल आर एम्प्लॉयज़. हम रखना चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन सेंड देम अ बर्थडे विश. लेकिन फॉर द मोमेंट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ अ रिपोर्ट which tells us the preference of our customers in using different brands of cement and steel. Once again, the moment you come into your home page, you know you are in the right direction. अब आपको पता है कि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है और लास्ट टाइम हमने अगेंस्ट ईच एंड एवरी कस्टमर ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड भी कर ली है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड मौजूद है अगेंस्ट all our customers. Now what we need to do is build a report on it. You have to click on reports menu और जैसे ही आप reports menu में क्लिक करेंगे आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी. इस मेन्यू में से आपने सेलेक्ट करना है customers and receivables. Since we are only trying to see whether our customized fields are available or not, आप within customer and receivable move down to customer contact list. इस contact list को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अपने तमाम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस रिपोर्ट की सूरत में नज़र आ जाती है. यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन्स और यू मे प्रिंट इट इफ़ यू वांट टू. लेकिन इसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड फील्ड्स नज़र आ रही हैं. व्हाट वी नीड नाउ इज़ टू ऐड दोज कस्टमाइज्ड फील्ड विच वी created previously. अब आप ऊपर देखेंगे तो associated with this report are a number of buttons और आपको बटन पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाएगी कि इनका मतलब क्या है. लेकिन since we are going to customize this report as per our requirement, we will use the customize report button. अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने उसे किया तो पॉपअप विंडो में हमें वो तमाम फील्ड्स जो कि हमारे पास मौजूद हैं, अवेलेबल हैं टू बी यूज्ड इन दिस रिपोर्ट, वो अपीयर हो जाती हैं. और जो हमने इसके लिए पहले से सेलेक्ट कर ली हैं उसके ऊपर टिक मार्क का निशान आपको नज़र आ रहा है. लेकिन इन दिस केस वी नीड टू ऐड 2 more fields. We are not going to use the birthday at the moment. The 2 fields we are going to use is steel and cement. एक तो तरीका ये है कि आप you go down the list or look for the fields that you are interested in, or simply आप कॉलम हेडिंग के अंदर आएँ और राइट सीमेंट. जैसे ही आप लिखेंगे आपके पास वो फील्ड नज़र आने लगेगी. क्लिक ऑन सीमेंट. नाउ यू हैव चूजन इट फॉर योर रिपोर्ट. क्लिक ओके. जैसे ही आपने ओके किया, यू कैन सी that field now appears
on your report. اب رپورٹ پہ جو انفارمیشن آ رہی ہے اس میں ایک پورا کالم سیمنٹ کی پریفرنس کے بارے میں ہے فار دیٹ پرٹیکولر کسٹمر جس کے اگینسٹ آپ نے یہ ریکارڈ کیا تھا. ہم نے جیسے کہا ہے کہ ہم سیمنٹ کے علاوہ اسٹیل بھی رپورٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں. جسٹ رائٹ ڈاؤن دا اسپیلنگ. جیسے آپ نے STE لکھا آپ کے سامنے لسٹ میں اسٹیل نظر آ گیا. کلک آن اٹ, اس پہ ایک ٹک مارک نظر آئے گا. کلک اوکے. ناؤ یو ہیو بوتھ دیز customized fields which you had created in the last section available on your reports. You can go on and add any number of fields which are more informative as far as you or your customers is concerned. جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیلڈز ہمیں چاہیے اپنی رپورٹ کے لیے یا اس انفارمیشن کے لیے جو ہم کسٹمر کے اگینسٹ سیو کرنا چاہتے ہیں, آپ کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر رپورٹ نکال سکتے ہیں. ابھی ہم نے کیونکہ ہم صرف بلڈنگ مٹیریل سے انٹرسٹڈ ہیں تو ہم نے یہ 2 چیزیں استعمال کی ہیں, لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کسٹمر کے ساتھ کیا کیا انفارمیشن ہم ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کسٹمر ہر سال ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, یہ کسٹمر ہمارے ساتھ کسی خاص پیریڈ میں کام کرتا ہے, یہ کسٹمر کس شہر کس پروونس کا ہے. یہ ساری انفارمیشن آپ رکھ سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کا بزنس آگے چلے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں اور جس کو آپ کسٹمائز فیلڈ کے تحت رکھ سکتے ہیں اور رپورٹ کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. فی الحال رپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ساری انفارمیشن آ رہی ہے. ہم بعض دفعہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے کون سے کسٹمرز کس برانڈ کو پریفر کرتے ہیں اور سب سے زیادہ یوز ہونے والے ہمارے پاس برانڈ کون کون سے ہیں. بعض دفعہ ہمارے وینڈرز جو ہمارے سپلائرز ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے کون کون سے کسٹمرز ان کا برانڈ استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کے پاس بھی یہ ڈیٹا بیس موجود ہو کہ ان کی پروڈکٹ کتنی مقبول ہے. یہ انفارمیشن ہمارے پاس اس ڈیٹا کو فلٹر کرنے سے آ سکتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ ایکسل وغیرہ سب میں فائنڈ ریپلیس اور فلٹر کی فیسلٹیز موجود ہیں. اسی طرح بالکل اسی طرح ہمارے پاس کوئک بکس میں بھی فلٹریشن کی فیسلٹی موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے اویلیبل ہوگی. ونس اگین گو ٹو یور کسٹمائز رپورٹ اینڈ کلک آن دا کسٹمائز رپورٹ ٹیب. ادھر آپ کو ایک ٹیب نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوگا فلٹرز. ہم اس فلٹر کو ٹیب کلک کرتے ہیں. جیسے ہی آپ فلٹر کی ٹیب کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس تمام فیلڈز آن یور لیفٹ ہینڈ سائڈ لسٹڈ نظر آئیں گی اور جس کو ہم چوز کرتے جائیں گے وہ اوپر آتی چلی جائے گی. In this case, we are interested in using cement field to filter our report. جب آپ نے سیمنٹ دبایا تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سیمنٹ میں کوئی پرٹیکولر برانڈ ہے جسے آپ فلٹر کرنا چاہ رہے ہیں. تو جواب ہے یس. We wish to know how many users or customers are using this particular brand of cement. جیسے ہی آپ اپنا فلٹر کا پیرامیٹر اس میں ڈالیں گے اور اسے کلک کریں گے آپ کا فلٹر ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لسٹ میں سے XYZ سیمنٹ کے علاوہ تمام نام ہٹ گئے ہیں. یو کین سی پیپل ہو پریفر XYZ سیمنٹ اونلی. اور یہ بڑا سمپل پروسیجر ہے کہ آل یو ہیو ٹو ڈو از یوز دا فلٹرنگ application and get your report customized as per your need. ہم نے اس سیشن میں اب تک 2 کام کیے ہیں. پہلا کام ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اس میں کسٹمائز فیلڈ ایڈ کی ہے اپنی رپورٹ میں اور دوسرا کام ہم نے کیا ہے ہم نے اپنی رپورٹ کو اپنی ریکوائرمنٹ کے تحت سیٹ کیا ہے اور فلٹر کر کے رپورٹ نکالی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ایک بار پھر کہ ہم اس کو اور کس طریقے سے فلٹر کر سکتے ہیں. اس دفعہ what we are going to use is steel and in steel we are going to use ABC steel as our filtered brand. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ABC steel فلٹر ہو کے اسکرین پہ نظر آ گئی ہے. ایک چیز اور جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, اس وقت ہمارے پاس ایکٹیو اسٹیٹس میں
دو فیلڈیں نظر آ رہی ہیں جو کہ ہمارے اس پورے کرائٹیریا کو فلٹر کر رہی ہیں. وی کین ریموو دیز ون بائی ون, اور اب ہم صرف اور صرف ایک اسٹیل برانڈ کو استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہمیں نظر آئے گا. In this case, what we are going to do is, we are going to filter steel using SSS steel products. Now you can see کہ اب ہمارا جو فلٹر ہے وہ صرف SSS اسٹیل کے اوپر ہے, اور تمام users who use this steel brand are listed in this report. So now you know how to create customized field as per your requirement and the requirement of your suppliers and customers. Second, you can use those customized field in your customized report for customized reporting. And finally, you can also filter that report as and when required as per your requirement. آپ اپنی رپورٹ میں ہر قسم کے فلٹر استعمال کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ فلٹر بھی لگا سکتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے اے بی سی اسٹیل استعمال کرنے والا وہ کون سا یوزر ہے جو ایس ایس سیمنٹ بھی استعمال کرتا ہے, تو یہ ڈوئل فلٹر بھی ہم اس پہ لگا سکتے ہیں. آپ کا پورا کوئک بکس بالکل اسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے فلٹرنگ کے لیے جس طرح آپ کوئی بھی ونڈو بیسڈ پروڈکٹ استعمال کریں. The main benefit of using QuickBooks is that all data within QuickBooks is safe and it can be transferred out in any way you want, either in shape of reports, PDF file or even Excel file. تو basically آپ کیا کر رہے ہیں, ایک سیف جگہ پہ اپنا رپورٹس رکھ رہے ہیں, اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, اور اس کو ایز اینڈ وین ریکوائرڈ ایز پر یور ریکوائرمنٹ اس کو سارٹ کر کے, سلیکٹ کر کے, فلٹر کر کے, کسٹمائز کر کے اپنے یوزرس کے لیے اور اپنے اسٹیک ہولڈرس کے لیے رپورٹس کریٹ کر رہے ہیں. تھینک یو.